السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اٹھائے کچھ ورق نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ حضرات، آج کے اس قومی یادگار کے دن میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، مختلف مدارس، اداروں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ 26 جنوری کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے آزادی کی کہانی اور جمہوریت کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور چین اور سکون کی نیند ہمیں آ رہی ہے۔ ذرا سوچو، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمارا یہ پیارا بھارت اور ہمارا یہ محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ غلامانہ، مجرمانہ اور ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ غیور علماء و مجاہدین اور دانشوران قوم و ملت نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہندوستانی عوام نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں کے تسلط سے اور ان کے چنگل سے اس ہندوستان کو چھڑانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے دانت کھٹے کر دیے اور میدان سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہندوستان کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا۔ دوستو، یقین مانیے کہ جب ہم ہندوستان کے ان دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد کو سنتے ہیں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں اور دل پھٹا چلا جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے اور زبان پر سکتہ طاری ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے صرف اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی پیڑھیاں اس سرزمین پر سکون و اطمینان کا سانس لے سکیں، سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں اور ان کو ان کے حقوق ملیں اور وہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ 15 اگست 1947 کو جب ہمارا یہ پیارا ملک، جب ہمارا یہ پیارا وطن مکمل طور پر انگریزوں سے آزاد ہو گیا اور ان کی چنگل سے ہم چھڑا لے گئے، تو 26 جنوری
सन 1950 کو ہمارے اس ملک کے لیے عادلانہ منصفانہ دستور نافذ کیا گیا تاکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی برادری کے ہوں، چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو، چاہے ان کی ذات اور پات کچھ بھی ہو، صرف اس لیے یہ دستور لاگو کیا گیا تاکہ ہر فرد کے ساتھ برابری کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کی عزت اور ان کی آبروئیں محفوظ رہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ اس لیے ہم 26 جنوری کو یہ دن تاریخی جشن کے طور پر مناتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ہندوستانیوں کا نہ تو جان محفوظ ہے، نہ تو ہمارا مال محفوظ ہے، نہ تو ہماری عزت محفوظ ہے، نہ تو ہماری آبرو محفوظ ہے۔ ان کے مساجد، ان کی عبادت گاہوں کو اپنے طاقت کے بل پر بلڈوزر کے زور پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ان کے مدارس پر طرح طرح کے نازیبا الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ جس مدارس کے متوالوں نے جنگ آزادی کی تاریخ رقم کی اور جنگ آزادی کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے سارے ہندوستانیوں کو متحد کیا، آج اس مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتا کر کے اور ISI کا لیبل چپکا کر کے طاقت کے بلبوتے پر پولیس کے عملے کے ساتھ ان مدارس کو، ان مساجد کو، ان مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ ان کے حقوق کیسے محفوظ ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے حکمرانوں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جن مقاصد کی خاطر ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس سرزمین کے لیے اپنے لہو کی قربانی دی، آج ہم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ 26 جنوری جو ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں، صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہندوستان میں رہنے والے، بسنے والے، ہر قوم، ہر ملت، ہر ذات، ہر برادری، ہر دھرم کے لوگوں کے ساتھ استواری اور برابری کا معاملہ کیا جائے۔ اسی لیے ہم 26 جنوری کا یہ جشن تاریخی جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے کے تئیں، ایک دوسری کی ذات اور برادری کے تئیں، اور ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہیں، عداوتیں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عداوتوں کو محبت میں تبدیل کر دے۔ اور دعا ہے اس پاک سرزمین کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس میں رہنے والے لوگوں کو شاد و باش رکھے، اور ہمیشہ اس ہندوستان کی ترقی، یہ ہندوستان ہمیشہ ترقیوں پر گامزن ہوتا رہے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، اس شعر کے ساتھ کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔